بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ فرینڈ اسکول تونسا کی جانب سے میں آپ کا ٹیچر محمد شفقت۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسلام کے جو 5 بنیادی عقائد تھے ان میں سے 2 عقائد کے متعلق پڑھا، 3 کے متعلق پڑھا تھا، اور آج ہم جو آگے 2 عقائد رہتے تھے ہم ان کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ان میں سے جو چوتھا عقیدہ ہے وہ ہے بک میں پیج نمبر 10 ہوتا ہے۔ 10 میں بک کا آپ نے پیج نمبر 10 کھول لینا ہے۔ اس میں جو چوتھا عقیدہ ہے وہ ہے رسولوں پر ایمان، یعنی یہ جو جتنے بھی رسول ہو گزرے ہیں ان پر ایمان، یعنی رسولوں پر ایمان لائے بغیر بھی کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کس لیے بھیجا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے لوگوں کی رہنمائی کی، یعنی جو بھی نبی اس دنیا میں آیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ سب سے پہلے نبی، یہ تو آپ جانتے ہوں گے، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، یعنی ہمارے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام تمام گناہوں سے پاک تھے، سب یعنی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہو گزرے ہیں وہ گناہوں سے پاک تھے۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ سب پیغمبروں پر ایمان لائیں، یعنی اہل ایمان کون؟ یہ جو مسلم ہیں ان پر لازم ہے کہ رسولوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے بغیر بھی کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ہم 5واں عقیدہ جو ہمارا ہے اسے ریڈ کر لیتے ہیں۔ آخرت پر ایمان۔ آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں، یعنی یہ جو آخرت ہے اس کا معنی جو ہے وہ ہے بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہمارے اسلام کے دین کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد کی زندگی ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی یہ جو دنیا ہے جب یہ ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، یعنی اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا۔ سب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی جتنے بھی انسان ہوں گے وہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، یعنی ان کے اعمال کا حساب کتاب ایسے ہوگا جس انسان نے اس دنیا میں جو جو کام کیے ہوں گے نیک یا برے ان سب کا حساب کتاب ہوگا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی نیک لوگ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور برے لوگ دوزخ میں، یعنی برے لوگ کون سے ہوں گے؟ جنہوں نے اس دنیا میں بہت ہی برے کام یعنی گناہ کیے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، اور برے لوگ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، یعنی یہ جو برے لوگ ہوں گے وہ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ آخرت پر ایمان کا سب سے اہم مقصد اور فائدہ یہ ہے، یعنی یہ جو آخرت پر ایمان ہے اس کا سب سے اہم فائدہ اور مقصد یہ ہے کہ اس سے انسان میں نیک اعمال کرنے، یعنی اس سے انسان کے اندر نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی آخرت پر ایمان لانے پر انسان کے اندر نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یقین کامل رکھتا ہے کہ اسے آخرت میں ہر اچھے اور برے عمل کا جواب دینا ہوگا۔
تو بیٹا یہ ہمارے جو 2 عقیدے رہ رہے تھے، پہلے ہم نے 3 ریڈ کر لیے تھے، پڑھ لیے تھے، اور یہ جو 2 رہ رہے تھے ہم نے آج انہیں ریڈ کر لیا۔ اس کے ساتھ آگے ہے پیج نمبر 11، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ جو مشق ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اس کے 5 سوال ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 11 پر۔ آج اس لیکچر میں ہم ان کے سوالوں کے جواب ریڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے عقائد سے کیا مراد ہے، یعنی یہ جو ہمارا ہم نے پہلے اس کے متعلق پڑھا تھا، اب اس کا جو سوال پہلا بنتا ہے مشق کے مطابق وہ ہے عقائد سے کیا مراد ہے، یعنی عقائد کے متعلق اس کے معنی وغیرہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، آج اس کا سوال کا جواب ریڈ کریں گے۔ عقائد سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے بنیادی نظریات پر، یعنی اسلام کے جو بنیادی نظریات ہیں ان پر پختہ یقین رکھنا عقائد کہلاتا ہے۔ اب اسلام کے جو بنیادی نظریات ہیں وہ کون سے ہیں، ان پر یقین رکھنا عقائد کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی نظریات کون سے ہیں۔ اسلام کے بنیادی نظریات بیٹا 5 ہیں۔ نظریات عقائد کو کہتے ہیں، نظریات عقائد کو کہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے۔ تو یہ وہی ہے، اسلام کے بنیادی نظریات پر پختہ یعنی پکا یقین رکھنا عقائد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں۔ پہلا سوال تھا اس عقائد سے کیا مراد ہے، دوسرا ہے اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں۔ اسلام کے بیٹا بنیادی عقائد 5 ہیں، جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا فرشتوں پر ایمان، تیسرا الہامی کتابوں پر ایمان، چوتھا رسولوں پر ایمان، 5واں آخرت پر ایمان۔ ان 5 عقیدوں پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد اس بات کو تسلیم کرنا ہے، کس بات کو، کہ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہی مطلب کون، یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے حکم سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے، اسی کے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ کس کی برابری، یعنی اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو ہمارا چوتھا سوال ہے 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں، جو یعنی فرشتے تو بہت سارے ہیں، بے شمار ہیں، ان میں سے جو مشہور فرشتے ہیں 4 فرشتے، ان کے نام کون سے ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ وہ ایک ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھا حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ بھی ہم پچھلے لیکچر میں ریڈ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے، یعنی یہ جو آخرت ہے اس پر ایمان سے کیا مراد ہے۔ آخرت پر ایمان سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یعنی یہ جو آخرت ہے اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یعنی اس دنیا میں جو انسان آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یعنی اس زندگی کے بعد یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد کی زندگی ہے، جہاں جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی جب یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ان کے یعنی جو لوگ مر چکے ہوں گے ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے تو ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ نیک لوگ جنت میں اور برے لوگ دوزخ میں جائیں گے، یعنی
جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے لوگ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔